میں دیکھ رہا تھا فلسطین کے اندر، فلسطین میں آپ کو معلوم ہے مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع فرمایا تھا، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے اخبار کے اندر کہ فلسطینیوں نے، جو وہاں کے مسلمان فلسطینی ہیں، انہوں نے جو قرآن شریف کا عالمی دن ہوتا ہے، قرآن شریف کا عالمی دن، تو انہوں نے قرآن شریف کے ایک بہت ہی انوکھا پروگرام رکھا، قرآن شریف کا انوکھا پروگرام فلسطینیوں نے رکھا، خاص طور سے غزہ پٹی۔ غزہ پٹی ایک علاقہ یہ ہے جو یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے گھیر رکھا ہے اور فلسطینیوں کو اس میں تقریباً بند کر رکھا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، بہت ہی پریشانی کے حالات۔ اور مسجد اقصیٰ حالانکہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، لیکن اب انہوں نے اس پہ بھی قبضے کا پورا پروگرام بنا لیا۔ شاباش ہے فلسطینیوں کو، شاباش۔ کھانے کو نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، ہسپتال نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، بہت ہی تنگی کی زندگی میں فلسطین کے مسلمان جی رہے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن شریف کا ایک پروگرام رکھا کہ مسجدوں میں فجر سے لے کے مغرب تک قرآن شریف کی تلاوت، اور جو غزہ پٹی کی فلسطین کی جو بڑی مسجدیں ہیں، امام شافعی مسجد اور التقویٰ مسجد، اس کے اندر اور جہاں جہاں مسجدوں میں مدرسے ہیں، جہاں جہاں قرآن شریف پڑھنے والے حافظ ہیں، ہر مسجد کے اندر فجر کے وقت سے جو قرآن شریف کی تلاوت شروع کی تو مغرب تک کرتے ہی رہے، پورے دن قرآن شریف کی تلاوت، قرآن ڈے، قرآن کا دن منایا انہوں نے۔ مسجدیں بھری پڑی، تلاوت کر رہے، 1471 حافظ اس میں زیادہ لگے رہے، اور وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر بلال عماد، انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی کہ مسجدوں میں جو حفظ کرنے والے طالب علم ہیں، لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں، سارے قرآن میں لگے، اور اس کے علاوہ جو سماجی لوگ ہیں انہوں نے کہا کم سے کم عمر قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا مسجدوں میں 8 سال کا بچہ ہے، اور سب سے زیادہ عمر کا تلاوت کرنے والا حافظ 72 سال کا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 163 جو استاد ہیں، عورتیں استانیہ ہیں، وہ بھی شریک ہیں، اور 34 سیکیورٹی اہلکار شریک ہیں، صبح سے لے کے مغرب تک قرآن کی تلاوت، اور 90 ڈاکٹر اور حکیم اور فارماسسٹ تلاوت میں لگے ہوئے۔ پورا انہوں نے ایک دن قرآن کا رکھا، صبح فجر سے جو پڑھنا شروع کیا تو مغرب تک تلاوت کرتے ہی رہے۔ بہرحال اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ کچھ تو ہے نا بھائی، پریشان ہے، کچھ بھی ہے، لیکن دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا، تو ایسے ہمیں بھی دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے۔